एस कासमी मीडिया में खुश आमदेद। बाबरी मस्जिद की फिर से तामीर होगी, बाज़ाब्ता इसका ऐलान आ गया है। कब बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएगी, तारीख भी सामने आ गई है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के वर्कर्स को, साधु संतों को, और लगातार इस पर सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। उधर जो लोग बाबरी मस्जिद की तामीर करने वाले हैं, उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद की तामीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगी। नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर केस का फैसला सुनाया था, तो वाज़ेह अल्फाज में जजमेंट के अंदर ये बात शामिल है। जजों ने भी कहा था कि अयोध्या में जहां पर बाबरी मस्जिद है, वहां पर राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर दूसरी जगह होगी। बाज़ाब्ता हुकूमत वक्त को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए भी जगह दी जाए, लेकिन 6 सालों का वक्त गुजर चुका है, 6 सालों का अरसा गुजर चुका है और अभी तक सरकार ने बाबरी मस्जिद के लिए कोई खास जगह नहीं दी है। बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हुई है, संग बुनियाद तक नहीं रखी गई है। इसलिए अब यूपी के बजाय वेस्ट बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। वेस्ट बंगाल में हुकूमत तृणमूल कांग्रेस की और टीएमसी के एमएलए हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा, संग बुनियाद रखी जाएगी। बाबरी मस्जिद की शहादत के 33वें वर्षी के मौके पर संग बुनियाद रखी जाएगी और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। जैसे ही हुमायूं कबीर ने ऐलान किया, सोशल मीडिया के ऊपर इस पर सख्त तनाज़ुर शुरू हो चुका है, सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। हुमायूं कबीर टीएमसी के एमएलए हैं और वो पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। उनके वालिद मुहतरम भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे और अब हुमायूं कबीर ने यह ऐलान कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की 70% आबादी है और बाबरी मस्जिद की तामीर अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी है। इसलिए हमने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर करने का फैसला कर लिया है। हुमायूं कबीर ने एएनआई से भी बातचीत किया है, आज तक चैनल को भी एक इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 2019 के नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस का फैसला सुनाया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए अलग जगह दी जाएगी। लेकिन 6 सालों का अरसा गुजर चुका है और अभी तक यूपी में कहीं भी बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हो सकी है। इसलिए हमने बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की तामीर करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि पूरे भारत में मुसलमानों की अच्छी खासी बल्कि सबसे ज्यादा आबादी बंगाल के अंदर रहती है। हालांकि मुसलमान सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर हैं, उसके बाद आसाम के अंदर हैं और फिर बंगाल के अंदर हैं, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 2011 के डेटा के मुताबिक 28% से ज्यादा है। तो उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तामीर करने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि आज से 1 साल पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था और अब वक्त नजदीक आ चुका है, करीब आ चुका है। तैयारी पूरी जोर शोर से जारी है। 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की शहादत के 33वें बरसे के मौके पर इसकी बुनियाद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये तामीर हो रही है। देश भर से उलमा, स्कॉलर्स और सियासतदानों को बुलाया जाएगा और अजीम शान मस्जिद की तामीर अमल में आएगी। आज तक के रिपोर्टर ने भी ये सवाल किया कि क्या आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को भी इनवाइट किया है। इस सवाल के जवाब में हुमायूं कबीर का कहना था कि हम उनको भी इनवाइट करेंगे, उनको भी दावत देंगे, दूसरे लीडरान को भी इनवाइट करेंगे। एक और सवाल किया आज तक ने हुमायूं कबीर से कि क्या टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी का भी आपको समर्थन हासिल है। इसके जवाब में हुमायूं कबीर कहते हैं कि इस मुद्दे पर, इस मौजू पर वजीर आला मुख्यमंत्री से अभी तक बातचीत नहीं हो सकी है। कई मर्तबा मैंने कोशिश की उन तक बात पहुंचाने की, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं
مل سکی، سفلتا نہیں مل سکی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے سپورٹ کے بغیر، مکھ منتری کے ساتھ دیے بغیر، حکومت کے سپورٹ کے بغیر ہم مسلمان اس قابل ہیں کہ بابری مسجد کی تعمیر کر سکیں، کیونکہ ضروری بھی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا۔ جیسے ہی ہمایوں کبیر کا یہ بیان سوشل میڈیا پر سامنے آیا، میڈیا میں ہنگامہ برپا ہو چکا، لگاتار اس کا ویرودھ کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے لیڈران جو ویسٹ بنگال سے تعلق رکھتے ہیں وہ سخت رد عمل دینا شروع کر دیے ہیں اور دھمکیاں تک دے رہے ہیں۔ ادھر کچھ میڈیا ہاؤسز نے NI نے ایودھیا کے سادھو سنتوں کی بائٹ لیا ہے، ان کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے اور ان تمام سادھو سنتوں کا کہنا ہے کہ دیش میں کہیں بھی بابری مسجد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے کسی بھی علاقے یا کونے میں بابر کے نام سے مسجد کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ مسلمان بھی جو بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں یا جو بی جے پی کے قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، RSS سے جڑے ہوئے ہیں، ان سارے مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے بابر کے نام پر مسجد بنانا بے حد شرمناک ہے، لیکن ہمایوں کبیر کا کہنا ہے کہ وہ بابر کے نام پر ہی مسجد کی تعمیر کریں گے۔ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ایک حصہ ہے۔ ادھر ادھیر رنجن چودھری کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ادھیر رنجن چودھری صاحب کانگریس کے لیڈر ہیں، پچھلی مرتبہ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے لوک سبھا کے اندر، لیکن یوسف پٹھان کے ہاتھوں اس مرتبہ ان کو جنگی پور لوک سبھا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ TMC سرکار کا بابری مسجد بنانے کا فیصلہ سراسر غلط ہے، سیاست کو مذہب کے اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بی جے پی اور کانگریس ان سبھی نیتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنگال میں اگلے سال ویدھان سبھا کا الیکشن ہونا ہے، مارچ اپریل 2026 کے اندر ویسٹ بنگال اسمبلی کا چناؤ ہوگا اور بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اور اس چناؤ کے پیش نظر، اس چناؤ کو سامنے رکھتے ہوئے ممتا بنرجی صاحبہ بابری مسجد بنوانے جا رہی ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ سیاست کے لیے، چناؤ کے لیے مذہب کا، مسجد کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ سیدھا سیدھا کہنا ہے ادھیر رنجن چودھری کا۔ لیکن ناظرین کرام، دیکھا جائے تو کہ کیا ہمایوں کبیر کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میں ذرا آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ نومبر 2019 کے اندر بابری مسجد تنازع کا سپریم کورٹ سے فیصلہ سامنے آیا۔ اس سے پہلے 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے لوور کورٹ کا فیصلہ آیا تھا۔ بابری مسجد کی تعمیر 1528 میں ایودھیا کے اندر ہوئی تھی اور تعمیر کے تقریباً 300-400 سالوں تک ابھی تک کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ کبھی بھی ہندوؤں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر رام مندر توڑ کر کی گئی تھی، لیکن آزادی کے فوراً بعد اس تنازع کو بہت زیادہ ہوا دے دی گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ جہاں پر بابری مسجد کی تعمیر ہوئی ہے وہاں پر پہلے رام مندر تھا، اس کو توڑ کر بابری مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اس کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی ہے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ اس کے بعد 1949 کے اندر دروازہ توڑ کر مسجد کے اندر باضابطہ مورتی کو رکھ دیا گیا۔ پھر 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اور وہاں پر پھر شیلانیاس کر دیا گیا، اور دھیرے دھیرے وہ جو مسجد کی جگہ تھی مندر میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پھر نومبر 2019 میں سیدھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا ٹائٹل سوٹ کا کہ اس جگہ کی ملکیت کس کے پاس ہے، بابری مسجد ٹرسٹ کے پاس ہے یا رام مندر ٹرسٹ کے پاس ہے، لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ سنایا ہی نہیں۔ بہرحال ہندو فریق کا یہ دعویٰ تھا کہ جہاں پر بابری مسجد ہے وہاں پر رام کا مندر تھا، اور سپریم کورٹ میں ہندو فریق یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکے کسی بھی کتاب سے، کسی بھی معتبر سورس سے، کہ یہ وہی جگہ ہے جو رام کا جنم استھان ہے۔ اس کے بعد دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ 1949 میں رام یہاں پر نمودار ہوئے تھے، برآمد ہوئے تھے، یا مورتی یہاں پر نمودار ہوئی تھی، لیکن سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ بھی ثابت نہیں ہو سکا، بلکہ کہا گیا کہ مسجد کی دیوار کو پھاند کر مورتی اندر رکھی گئی تھی، اور جب صبح فجر کی نماز مسلمان پڑھنے گئے تو انہوں نے اس کو دیکھا، اور اسی کے بعد وہاں نماز بھی نہیں ہو سکی۔ تیسرا دعویٰ ہندو فریق کا یہ تھا کہ 6 دسمبر 1992 میں جو مسجد توڑی گئی تھی اس مسجد کا توڑا جانا بالکل صحیح ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ اسی طرح یہ دعویٰ کیا گیا کہ کھدائی کے دوران نیچے سے کچھ آثار ایسے ملے ہیں
جن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کوئی مندر تھا، لیکن کوئی اوتھینٹک ثبوت نہیں مل سکا۔ جو کچھ ملا کھمبا، کچھ اور چیزیں۔ مدعی نے کہا کہ یہ بودھ مندر کا ثبوت ہے، کسی نے کہا کوئی اور ثبوت ہے، لیکن کچھ ایسا پختہ ثبوت نہیں مل سکا کھدائی کے دوران جس سے صاف پتہ چل سکے کہ شاید کبھی یہاں پر رام مندر رہا ہو۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے آستھا کی بنیاد پر کہا کہ ہندوؤں کی آستھا ہے، ہندوؤں کا ماننا ہے کہ رام کا یہاں جنم استھان ہے، تو میجورٹی کے فیور میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور ہندو یہاں پر رام مندر بنائیں گے۔ لیکن بابری مسجد بھی وہاں پر بنی تھی اور رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنانے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، اس لیے بابری مسجد کے لیے دوسری جگہ دی جائے گی۔ سرکار کو باضابطہ پابند بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ سرکار 5 ایکڑ جگہ دے گی بابری مسجد کے لیے۔ اس کے بعد اتر پردیش کی سرکار نے ایک علاقے میں 5 ایکڑ جگہ دے بھی دیا اور سنی وقف بورڈ نے اس کو ایکوائر بھی کر لیا تھا، لیکن وہاں کا نقشہ پاس نہیں کیا گیا، وہاں اپروول نہیں دیا گیا مسجد کی تعمیر کے لیے۔ 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک اس جگہ کو مکمل طور پر گھیرنے کی بھی پرمیشن نہیں دی گئی ہے، مسجد کا نقشہ تک نہیں پاس کیا گیا۔ پہلے کہا گیا کہ اس مسجد کا نام بابری مسجد نہیں ہونا چاہیے، پھر کہا گیا کہ بابری مسجد کا جو نقشہ ہے اس نقشے والی مسجد کی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ پھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسجد کی تعمیر کی جائے گی، محمد مسجد۔ اس پر بھی ہنگامہ برپا ہوا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام سے مسجد کی تعمیر کی جائے گی، مسجد کا نام ہوگا حضرت عبداللہ۔ اس پر بھی ہنگامہ برپا ہو گیا اور پھر ایک الگ نقشہ بنوایا گیا جو مسجد جیسا نقشہ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ کہا گیا کہ وہاں لائبریری تعمیر ہوگی، کتب خانہ تعمیر ہوگا، ہاسپٹل بنایا جائے گا، کمیونٹی کچن کی تعمیر عمل میں آئے گی اور وہیں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی جائے گی۔ یعنی اصل نام اس کا مسجد نہیں ہوگا بلکہ اسلامک سینٹر ہوگا اور اس اسلامک سینٹر میں ایک مسجد بھی ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، 6 سال گزر چکے ہیں، 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک شلانیاس نہیں ہو سکا، ایک پتھر بھی نہیں رکھا گیا بلکہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ایس قاسمی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔